ہم نے یہاں پر ایک خواتین کے جمع ہو کر بیان سننے کا انتظام کیا ہے، تو ایسا ہے کہ ہمارا لنک یہاں سے جاتا ہے، خواتین اجتماعی طور پر سنتی، تو دیگر خواتین نے بھی لنک لیا، وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے سن رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر تعلیم حاصل کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن ایک اجتماع میں بیٹھ کے سننے سے جو روحانیت ملتی ہے وہ ایسے نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ خاص دین سیکھنے کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں، ایک اہتمام ہو رہا ہے، تو اس کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ گھر میں بیٹھ کے سننے سے ہو سکتا ہی نہیں، ممکنات میں سے نہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ گھر سے دین سیکھنے نکلتا ہے تو اس کے دروازے پر ایک فرشتہ اللہ کھڑا کر دیتے ہیں جو اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اور 70,000 فرشتے اللہ وہ کھڑے کرتے ہیں جو اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو ایک گزارش تو یہ کرنی تھی، میرے ذہن سے بالکل نکل گیا، جزاک اللہ، آپ نے یاد دلایا۔ دوسرا، ہماری یہ بات چل رہی تھی اس آیت مبارکہ کے اندر، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اہل ایمان اللہ پر توکل کرتے ہیں، اہل ایمان اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بھروسے کے حوالے سے بہت سی باتیں میں نے ذکر کی، لیکن بھروسہ دو قسم کا ہوتا ہے، اپنے پروردگار پہ توکل کرنا، چلیے یہ اچھی بات ہے، آج بات ہوگی۔ بھروسہ عام طور پر خواتین میں بہت کم ہوتا ہے، اور مردوں میں بھی آج کل یہ صفت بڑھتی جا رہی ہے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں کرتے، اپنے پروردگار پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ لیکن بھروسہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ بھروسہ ہوتا ہے جو جینیٹیکل ہوتا ہے، جو آپ کو وراثت میں ملا ہوتا ہے، ایک یہ بھروسہ ہوتا ہے، اور ایک دوسرا بھروسہ ہوتا ہے جو کسبی ہوتا ہے، جو محنت کر کے حاصل ہوتا ہے آپ کو، جیسے کاروباری آدمی کو بھروسہ ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر کو بھروسہ ہوتا ہے، دوائی دیتا ہے کہ ٹھیک ہو جائے، اس کے بھروسے کی بدولت وہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کو گلے کے اندر ایک خاص تکلیف ہے، تو انہوں نے بہت علاج، کیلیفورنیا سے علاج کرایا، پھر یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں پورا ENT ڈپارٹمنٹ، وہ کہنے لگا آپ کی سوسائٹی سے بڑا یہ ENT ڈپارٹمنٹ۔ تو اس کے جو سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں انہوں نے میرے 3 آپریٹ کیے، لیکن پھر بھی یہ درد ختم ہونے والا نہیں۔ اس کے علاوہ جتنے ڈاکٹروں کو دکھایا کسی کو سمجھ ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے۔ تو مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں سائیکٹسٹ کو دکھاؤ یا اس کو دکھاؤ، اس کو دکھاؤ۔ تو ظاہر بات ہے اتنے بڑے ڈاکٹر حضرات جو رائے دے رہے ہیں اس کے سامنے ہما شما کیا ہے، میری کیا اوقات ہے۔ لیکن ایک چیز مجھے سمجھ میں آئی، میں نے ان سے بھی ایسے، جب بندہ زیادہ عقل لڑاتا ہے تو اللہ اس کی عقل کے حوالے اس کو کر دیتے ہیں، کہتے ہیں لے بھی آپ کھا لے دوائی، ٹھیک ہو جاؤ، ہو کے دکھا۔ جب انسان صرف اسباب پہ بھروسہ کرتا ہے تو اس کا ناطہ اللہ سے کٹ جاتا ہے، صرف اسباب پہ بھروسہ کرتا ہے اس کا ناطہ اللہ تعالی سے کٹ جاتا ہے۔ ایسی ہماری بچیاں، ہماری خواتین، ان کا سارا کا سارا معاملہ صرف اسباب کی حد تک ہوتا ہے۔ مردوں کا بھی ہوتا ہے لیکن مردوں میں کم، عورتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ صرف اسباب دیکھ رہی ہوتی ہے، صرف اسباب کے تحت چل رہی ہوتی ہے، اور یہ چیز عقل سے نہیں آتی، عقل سے سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے پاس ایک صاحب ہے، ان کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ تھا، میرے گھر میں بہت کتابیں رکھی، سینکڑوں کتابیں لگی ہوئی۔ میں نے ان سے کہا بھائی یہ ساری کتابیں آپ پڑھ لیں گے؟ میں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا بھائی میں کہتا ہوں یہ آپ یہ ساری کتابیں پڑھ لیں گے تو خلاف عقل ہے نا، عقل کے خلاف ہے، عقل میں نہیں آتی یہ بات کہ آپ ساری کتابیں پڑھ لیں گے۔ لیکن آپ آج کہیں کہ میں نے 10 صفحے پڑھنے ہیں، میں نے 20 صفحے پڑھنے، تو آپ دیکھتے ہیں جب بندہ مطالعہ کرتا ہے اس کی سپیڈ بڑھتی ہے، وہ پہلے 1 منٹ میں 1 صفحہ پڑھتا ہے، پھر 1 منٹ میں 2 صفحے پڑھ لیتا ہے، پھر 1 منٹ میں 4 صفحے پڑھ لیتا ہے، پھر آدھے گھنٹے میں پوری کتاب پڑھ لیتا ہے، 100 صفحات کی، 200 300 صفحات کی، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کا مطالعہ اسٹڈنگ پاور تیز ہو جاتی ہے۔ میں ان سے کہا کہ دیکھو میں کہوں آج آپ 10 صفحے پڑھیں تو پڑھ لیں گے نا؟ میں کہا جی بالکل پڑھ لیں گے۔ میں نے کہا 10 صفحے کرتے کرتے پوری کتابیں پڑھی جا سکتی؟ بالکل پڑھی جا سکتی، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن میں آپ کو منحص المجموعہ دکھاتا ہوں کہ یہ کلیکشن ہے، سارے کو پڑھ لو گے؟ روکے گا نہیں۔
عقل میں یہی آتا ہے کہ نہیں پڑھ لے گا، لیکن عقل کو تھوڑا سا نیچے لے کے جائیں تو پھر پتہ چلتا ہے ہاں یہ پڑھی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی ایسے ہی معاملہ ہے، بالکل ایسے ہی۔ اور ایسے ہی دنیاوی معاملات میں ہمیں نظر آتا ہے یہ نہیں ہوگا، ہو نہیں سکتا، یہ کیسے آگے بڑھے گا؟ لیکن کیا ہے کہ وہ آگے بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے کہ کیا معاملات ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے معاملات میں، جی میرے گھر کے حالات کبھی ٹھیک نہیں، میرا شوہر کبھی ٹھیک نہیں، میری بیوی کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، کیوں جی؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں کرتے، اپنی عقل پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے فہم پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ جب اپنے عقل اور فہم، باپ کو دیکھو جب بیٹی کو رخصت کر کے بھیجتا ہے تو اس کو مستقبل نہیں پتا کہ میری بیٹی کن حالات میں رہے گی، لیکن وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ چنانچہ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کو جینیٹیکلی بھروسہ ملا ہوتا ہے، جیسے ہمارے ایک بزرگ نے ایک واقعہ سنایا، کہنے لگا ہمارے سے ایک آدمی تھا، اچھا یہ مطلوب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلوب نہیں، میں سمجھا رہا ہوں کہ بعضی لوگوں کو اللہ نے یہ دیا ہوا ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ ہم نے کہا جی ہم نے حج پہ جانا ہے، یہ سن 2006 اور 7 کی بات بتا رہا ہوں، اس کے درمیان حج آیا۔ کہنے لگے کہ ہم نے پیسے جمع کیے کرتے کرتے کوئی تقریباً 1,10,000 20,000 کا حج تھا، تو ہم نے اچھے والا پیکیج لیا، تو وہ اتنے کے حساب سے پڑا کوئی پیکیج۔ کہنے لگے کہ ہم نے وہ پیکیج لیا تو اس نے کہا جی میرا بھی نام لکھ لو، میرا بھی فارم پور کر دو۔ جب پیسوں کی باری آئی تو کہنے لگا ابھی تو پیسے ہیں ہی نہیں میرے پاس، 1 روپیہ نہیں۔ بھیا آپ نے اتنے پیسے کہاں سے؟ ظاہر بات ہے اس وقت لاکھ بھی تو لاکھ روپے کا ہوتا تھا نا، ابھی تو لاکھ روپے تو ویسے ہی 10,000 کے ہوتے ہیں۔ کہنے لگے کہ بھئی کہاں سے پیسے لے کر آئے؟ یہ کرتے کرتے تو آخری تاریخ آئی، ہمارے ایک ساتھی نے کہا یا میں اس کو جانتا ہوں، اس کے پاس پیسے آ جائیں گے، میں پیسے جمع کرا دیتا ہوں۔ انہوں نے اس کو پیسے جمع کرائے، دوسرے دن اس نے ان کو پیسے دے دیے کہ میرے پاس پیسے آ گئے۔ تو کیا بھروسہ کیا؟ کہنے لگے جی بورڈنگ ہوئی تو ہم نے، کیونکہ وہ بڑے بزرگ ہیں تو ان کے جاننے والے آفیسر تھے، انہوں نے اپنی بورڈنگ کروا لی، اور اس نے نہ اپنا پاسپورٹ دیا نہ کچھ دیا نہ ٹکٹ دیا، بورڈنگ اس کی ہوئی نہیں۔ جناب کرتے کرتے کہنے لگے ہم جہاز میں بیٹھ گئے، میری سیٹ بزنس کلاس میں تھی تو میں بزنس کلاس میں جا کے بیٹھ گیا، اور جناب یہ ہے کہ بقیہ پیچھے پورا جہاز بھر گیا، بورڈنگ بند ہو گئی۔ اب بورڈنگ بند ہوئی تو اوپر سے یہ صاحب پہنچ گئے، تو ہم نے تو پری بورڈنگ کرائی تھی، یہ صاحب پہنچ گئے، کہنے لگے جی میرا یہ ٹکٹ ہے اور ایسا ہے ویسا ہے، ابھی تو بورڈنگ ہی نہیں، ہم بورڈنگ بند کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو آپ نے ٹائم لگایا ہے، اتنے بجے بورڈنگ بند ہونی ہے، اس میں 5 منٹ باقی ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا تو واقعتاً 5 منٹ باقی تھے، تو اب انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو اکانومی کلاس میں تو سیٹ نہیں ہے، لہٰذا ہم آپ کو بزنس کلاس میں بھیجتے ہیں۔ چنانچہ وہ اس کو کہنے لگا، ہم اس کو کہنے لگے توکلی ہے توکلی۔ اب اس نے بزنس کلاس کی سیٹ کروائی اور بزنس کلاس کی سیٹ ہوئی اور آگے بیٹھا، کہنے لگا تھا وہ اللہ والا بزرگ آدمی، وہ توکلی تھا، وہ باتیں ایسی اس کی ہوتی تھی کہ واقعی سمجھ میں آتا ہے۔ کہنے لگے جو بیٹھا تو چونکہ سعودی ایئر لائن تھی تو وہ آگے جو بیٹھا تھا وہ کوئی پرنس کا کوئی خاص آدمی تھا، وہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا، تھوڑی دن میں وہ گھل مل گئے تو کہنے لگے جی آپ نے حج ہمارے ساتھ کرنا ہے، آپ کا جیسا بھی ہے جو بھی پیکج ہے آپ کو ہم خود ارینج کر دیں گے، آپ نے میرے ساتھ جانا ہے یہاں سے۔ وہ 3-4 گھنٹے میں اتنا دیوانہ ہوا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ پورا حج اس نے پیلس میں کیا، اور کہنے لگے حج جب ختم ہوا تو اس کے بعد یہ ہم سے آ کے ملا ہے کہ آج انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ آپ جاؤ مدینہ شریف جو ہے وہ ہمارا یہ ہے، لیکن چلو آپ جن لوگوں کے ساتھ آئے ہو ہم آپ کو گنجائش دیتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ کہنے لگا ان کا دل میرے ساتھ لگ گیا، اور پھر انہوں نے پکا کر دیا کہ ہر سال کا حج آپ کا ہماری طرف سے ہوگا، آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہے چاہے جو کرو جیسا کرو۔ یعنی کہ اللہ پہ کیسے توکلی آدمی، جو بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ چنانچہ ہر چیز کی نوک مرید نہیں نکالنی چاہیے، ہر چیز کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ ہم شنکیاری میں رہتے تھے اس وقت، تو ہمارے چونکہ پورا فوجی بیرکیں تھی تو پورا ایک محلہ تھا پہاڑی کے اوپر، تو وہ ہر 2-3 مہینے میں فیملی شفٹ ہوتی تھی،
تو ایک خاتون تھی بڑی مشہور تھی، اس کے کھانے بڑے زبردست ہوتے ہیں، تو ایک نئی عورت آئی اور اس نے کہا چلو، اس زمانے میں تو ظاہر بات ہے موبائل فون نہیں، ٹی وی نہیں، بجلی نہیں، تو محلے کی عورتیں اکٹھی ہو کے بیٹھا کرتی تھی، گپ شپ لگاتی تھی۔ تو ایک عورت بیٹھی کہنے لگی کہ یہ کھانا بڑا اچھا بناتی ہے۔ اس نے کہا چل میرے ساتھ مقابلہ کرے۔ جو نئی عورت آئی اس نے کہا جی میں مقابلہ کرتی ہوں۔ اس نے کہا جی کرو مقابلہ۔ جب مقابلہ کیا تو مٹر پکانے کا مقابلہ تھا۔ اس نے کہا آدھا کلو تم لے لو، آدھا کلو تم لے لو۔ کہا نہیں ایسے نہیں، کلو مٹر لو، اس کے دانے نکال کے تم پکاؤ، چھلکا میں پکاتی ہوں، اور پھر دونوں سالن چکھائیں گے کس کا کھانا اچھا ہے۔ اور کہنے لگی جب چکھایا تو واقعتاً جس نے چھلکے پکائے تو اس کا زیادہ مزیدار تھا۔ تو بھائی تم اس میں کیا ڈالتی ہو؟ کچھ بھی نہیں ڈالتی، بس مجھے پتا ہے کہ میرا کھانا سب سے اچھا بنے گا۔ جب میں جانتی ہوں جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ پہ اس کو کام کر کے دیتے ہیں۔ یہ وہ بچے جو کلاس میں فرسٹ آتے ہیں، سیکنڈ آتے ہیں، تھرڈ آتے ہیں، وہ عام طور پر انہی بچوں جیسے ہوتے ہیں جو نیچے کے رینکس میں آتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے فرسٹ آنا ہے، چاہے کچھ بھی ہے میں نے فرسٹ آنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پیپرز کچھ ایسے اسپیسیفائڈ ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں، نہیں ایسا کچھ نہیں۔ میں شروع سے آخر تک تقریباً ٹاپر رہا ہوں، اور میرے سے نیچے پڑھنے والے بڑے اچھے لڑکے بہت بہترین پڑھتے، کتابیں ان کو ایسے زبانی یاد، ایسے پکی یاد، لیکن کیا ہے، لیکن بس یہ ہے کہ پوزیشن میری ہے۔ کیوں آنی ہے؟ بس مجھے تھا کہ آئے گی، ضرور آئے گی اور آ کے رہے گی۔ ایک بار ایسا وقت کسی استاد نے کہا بیٹا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم نے ایسے ویسے کر دیا۔ میرا بھروسہ ٹوٹ گیا، اور میں نے کہا یار اس دفعہ تو میں نہیں آ سکتا کسی نمبر پر بھی۔ اس دفعہ میرا کوئی نمبر نہیں آیا۔ تو یہ جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وہ کہ باتیں عقل میں نہیں آ رہی، سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو پھر معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ تو اللہ پر بھروسہ کرنے کے دو چیزیں، دو ٹرک ہیں۔ پہلا ٹرک سمجھنا، پہلا ٹرک یہ ہے کہ انسان سخاوت کرے۔ جب انسان سخی بنتا ہے تو اس کا اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے، اس کا اللہ کی ذات پہ بھروسہ بڑھتا ہے۔ یہ ایک ٹرک ہے کہ انسان سخی بنے، اور جب تنگی میں آئے تب بھی سخاوت دکھائے، جب کشائش میں آئے تب بھی سخاوت دکھائے، تو پھر اللہ اس کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو میرا وجود کیسا ہے، میں کس طریقے سے معاملہ کرتا ہوں۔ دوسرا، کچھ دیر تنہائی میں بیٹھ کے اپنے توکل کو جانچے اور بار بار یہ کہے کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، میں نے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، میں نے اللہ سے تعلق رکھنا ہے۔ انسان یہ دو چیزیں، ان دو چیزوں کو اپنائے تو اللہ رب العزت بندے کو بھروسہ عطا فرماتے ہیں، توکل عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ وہ توکل ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ پہ ایسا توکل کرتا ہے جو اس کی توکل کا حق ہے، تو پھر اللہ پہ اس کو کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ معاملہ ہو۔ جیسے مولوی صاحب نے کہا نا، لوگوں بسم اللہ پڑھو تمہارے سارے کام ہو جائیں گے۔ تو وہ گڈیریا تھا، اس نے کہا یار مولوی صاحب کہہ رہے ہیں بسم اللہ پڑھو تو ہر کام ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ پڑھتا، دریا کے اوپر سے اپنی بکریوں کو گزارتا۔ تو ایک دن کہا مولوی صاحب میرا سارا کام ہی آسان ہو گیا، مجھے کشتی پہ چڑھانا پڑتا تھا، ایسا تھا ویسا تھا۔ تو مولوی صاحب کی دعوت کرتے ہیں۔ مولوی صاحب کی دعوت کی، جب دریا آیا تو مولوی صاحب سے کہا پڑھیے بسم اللہ اور آگے سے گزر گئے۔ کبھی تو پڑھے گا نا تو گزر جائے گا، لیکن میں پڑھوں گا نا تو میں ڈوب جاؤں گا، اس لیے کہ میرا وہ بھروسہ نہیں ہے۔ ہم بعض دفعہ کہتے ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، لیکن وہ بات ہم دل سے نہیں کہہ رہے ہوتے۔ ہم سوچتے ہیں اللہ پہ بھروسہ کرو، لیکن ہم دل سے نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ زندگی ایک بات تو یہ کہ انسان سخاوت کرے، اس سے توکل بڑھتا ہے، اور دوسرا انسان اپنے آپ کو اندر سے ذہنی طور پر تیار کرے کہ میرا اللہ پر بھروسہ ہے، میرا اللہ پہ بھروسہ ہے۔ تیسری ایک چیز، زندگی کے تجربات آپ کو اللہ پہ بھروسہ کرنا سکھاتے ہیں، اس وقت اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھیں۔ زندگی کے بہت سارے تجربات ہوتے ہیں، ہر انسان کو، آپ کے سامنے بھی آتے ہیں، میرے سامنے بھی آتے ہیں۔ انسان اس وقت اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو نظر آتا ہے واقعتاً اللہ کا وجود ہے، اللہ میرے کام کرواتے ہیں، اللہ میرے کام کروائیں گے۔ تو یہ بنیادی طور پر کہ زندگی کے تجربات، آپ کی زندگی میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے
کہ جن کو بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. چنانچہ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک بیماری ہوئی، بڑی جان لیوا بیماری تھی، اور نواب آف بہاولپور کو بھی وہی بیماری ہوئی. تو انہوں نے حضرت مفتی صاحب سے کہا کہ اس بیماری کا علاج صرف اور صرف امریکہ میں ہے، لہذا آپ جو ہے اس طرح کریں کہ اس بیماری کے آپ یہ علاج کروانے میرے ساتھ چلیں. لیکن مفتی صاحب کے وہ قوائف نہیں تھے کہ امریکہ جا سکتے، یہ کوئی اور معاملہ تھا. تو نواب صاحب چلے گئے اور اس وقت پاکستان کے حساب سے 1100 روپے میں علاج ہوا. 1100 روپے میں اس وقت علاج ہوا مفتی صاحب نواب صاحب کا. مفتی صاحب نے 11 آنے کی دوائی لی، 11 پیسے کی دوائی لی اور مفتی صاحب ٹھیک ہو گئے. اور نواب صاحب 11,000 روپے کی دوائی لی، 11,000 کی دوائی لی اور وہ نواب صاحب ٹھیک ہو گیا ہے. کہ اللہ نے انسان کا بھروسہ اس کے یقین کے ساتھ باندھا ہوا ہے. ہم جتنی زیادہ عقل لڑاتے ہیں ہمارا بھروسہ اتنا زیادہ کچا ہوتا ہے. جتنی زیادہ ہم اپنی عقل پہ بھروسہ کرتے ہیں اتنی زیادہ یہ عقل ٹوٹتی ہے. چنانچہ اپنے معاملات کے اندر، اپنی چیزوں کے اندر محنت کریں اور محنت کے ساتھ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں. ایسا نہیں کہ گندا سا کھانا بنا دیا ٹیسٹ ہی نہیں آیا، اللہ نے ڈالنا تھا اللہ نے تو ڈالا نہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں. آکلو و توکلو. صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں جنگل میں جاتا ہوں، جانوروں کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، پہلے ان کو باندھو اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. تو اسباب پورے اختیار کرنے ہیں لیکن نظر اسباب کی طرف نہیں رکھنی. آج ہماری جتنی پریشانی ہیں ان پریشانیوں کی بنیادی وجہ ہماری نظر اسباب پر ہے. جو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اللہ بچائے، اللہ محفوظ رکھے. میں بھی جا سکتا ہوں، آپ بھی جا سکتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن ڈپریشن میں جانے کی بنیادی وجہ اسباب پہ نظر کی کثرت ہوتی ہے. جب مسبب الاسباب پہ نظر کی کثرت ہوگی، آپ یقین کریں اللہ نے قرآن میں اتنا کھنگالا ہے، اتنا جھنجھوڑا ہے، اتنا ہلایا ہے کہ مجھ پہ بھروسہ کرو. اس کی مثالیں دی کہ میں بادلوں سے پانی برساتا ہوں، کیا تم برساتے ہو؟ میں انار اگاتا ہوں، میں کھجوریں اگاتا ہوں، میں انسان کو پیدا کرتا ہوں، میں جانور کو پیدا، میں نطفے سے انسان بناتا ہوں، میں بیج سے پورا درخت اگاتا ہوں، میں ایک بیج سے سینکڑوں بیج اگاتا ہوں، اور میں پھٹی ہوئی زمین کو پھاڑ کے اس میں سے میں نکالتا ہوں. میں تمہیں مچھر کی مثال دیتا ہوں، میں تمہیں مچھر کے پر کی مثال دیتا ہوں. یہ ساری چیزیں، ان سب کے پیچھے محرک میں ہوں. اللہ نے اپنے وجود کو منوایا، پورے قرآن میں منوایا اسی لیے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے. ایسا نہیں کہ اسباب کو چھوڑے، اسباب کے ساتھ تو اللہ نے ہمیں باندھا ہے لیکن ہماری ذات کو باندھا ہے، ہمارے دل و دماغ کو اپنے ساتھ باندھا ہے. ہماری ذات اسباب کی محتاج ہے، آکسیجن نہیں جائے گی تو ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے. یہ ہماری ذات اسباب کی محتاج ہے، لیکن آکسیجن کے ساتھ مشیت اللہ کی جڑی ہوئی ہے. ورنہ آکسیجن ہے یہ بندہ کیوں مرتا ہے؟ آکسیجن ہے پھر بھی یہ قبرستان کیوں آباد ہے؟ آکسیجن ہے، ناک بھی ہے، پھیپھڑے بھی ہیں، سب کچھ صحیح چل رہا. اچانک سے ہارٹ فیل ہوا، مر گیا. یہ ہارٹ فیل کس نے کیا جناب؟ بالکل ٹھیک ہے، کولیسٹرول لیول بالکل اوکے ہے، اور جناب اور ایچ پی لیول بالکل اوکے ہے، اور ریڈ سیلز بالکل اوکے، وائٹ سیل بالکل اوکے، بالکل. اور جناب فائٹ کر رہا ہے کرکٹ کے میدان میں، وہ سپر فٹ ہے، اور اس کا باقاعدہ بی پی چیک ہوتا ہے، شوگر چیک ہوتا ہے، ایک چیز اس کی ٹرانسپیرنٹ ہے، ایک رپورٹ اس کی کلیئر ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اعتبار سے. لیکن پھر بھی یہ بندہ گراؤنڈ میں گیا اور مر گیا، اور کورٹ میں گیا اور مر گیا. کیسے مر گیا؟ کس نے مارا؟ ہارٹ فیل ہو گیا، یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا. ٹھیک ہے، ہم اسباب کے تحت ہمارا جسم ہے لیکن ہمارا ایمان اللہ رب العزت کے ساتھ جڑنا چاہیے. اسی چیز کو ہم پکا کریں، اسی چیز کو ہم مضبوط بنائیں، اللہ سے تعلق جوڑیں. اور اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے کچھ دیر کے لیے اسباب کاٹنے پڑیں گے. ہمیں اسباب کاٹنے، موبائل بند کرنا پڑے گا کچھ دیر کے لیے، کچھ دیر کے لیے بیوی بچوں سے قطع تعلق ہونا پڑے گا، تنہائی میں بیٹھنا پڑے گا. عورت ہے تو اپنی تنہائی میں بیٹھے اور دیکھے میرے دل کا کنیکشن اللہ کے ساتھ کیسے ہے، میرے دل کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے ہے، میری روح کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہے.
تو کچھ دیر سارے اسباب سے کٹنا پڑے گا، تھوڑی دیر یہ موبائل بند کر کے بچوں سے ہٹ کے کٹ کے. ہماری خواتین تو مسئلہ ہی اور کہ جو خواتین جاب کرتی ہیں وہ تو ویسی ایک تباہی کی زندگی، اور جو گھر میں رہتی ہیں وہ ہر وقت موبائل میں جناب فون کھولتے شارٹس لگا لیے اور ایسا کر لیا ویسا کر لیا. اور مرد ہے وہ دفتر سے واپس ہے جناب، خاص طور پر ڈرائیور رہتا ہے، کیوں پیچھے وہ نیٹ فلکس کی سیریز دیکھنی ہے، اس کے علاوہ ٹائم نہیں ملتا. تو نیٹ فلکس پہ سیریز آ رہی ہیں، لہٰذا وہ تو دیکھنا ہے، دماغ اسی میں نہیں دیکھوں گا تو دماغ فریش نہیں ہوگا، گناہ کرنے کے بہانے. اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں. آئیڈیالوجی چینج ہوتی ہے کہ کون آئیڈیل بنے گا، وہ آئیڈیل بنے گا جو دوسروں کی عورتوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ناچتا ہے، ان کو گود میں اٹھاتا ہے، ان کو کندھے پہ اٹھاتا ہے، وہ بندہ اچھا لگے گا. جب وہ بندہ اچھا لگے گا تو قرآن کیسے اچھا لگے گا؟ جب وہ بندہ آئیڈیالوجی میں آ جائے گا، جب وہ بندہ جو سرعام نافرمان ہے، وہ بندہ جو سرعام اللہ کے غضب کو چیلنج کر رہا ہے، وہ بندہ ہمارے نزدیک محبوب ہے، ہم اس سے محبت کر رہے ہیں، ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو دل میں وہ رسپیکٹ دے رہے ہیں جو قرآن و حدیث اور اللہ کے نبی اور صحابہ کو دینی تھی. تو مینٹلٹی کیسے سیٹ ہو سکتی ہے؟ پوچھو جی آپ کس سے کون آپ کی انسپریشن ہے؟ جی میری انسپریشن وہ اداکار ہے، میری انسپریشن وہ فلاں کرکٹر ہے، میری انسپریشن وہ ہے. جب انسپریشن یہ ہوگی تو نظر اسباب، کیونکہ وہ انسپریشن کیوں بنے؟ اسباب کے اوپر محنت کر کے. ہم بھی جب اسباب میں لگیں گے تو ایسے ہی ہوگا. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں موضوع آج اس کے مطابق نہیں رکھ سکا، آج ہی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق